علیہ وسلم سے دو کلام کی چند اشعار پیش کروں. اپنا پڑھے جانے والا بہت پرانا کلام پیش کر رہا. وہ کلام کہ جب فیضان مدینہ کی فضاؤں میں یہ کلام مجھے میری سنت نے نیا تحریر فرمایا تھا. نیو کلام اس وقت یہ مجھے عطا فرمایا تھا. الحمدللہ مجھے جب یہ کلام پڑھا جاتا تو بے ساختہ حاجی مشتاق کی یاد تازہ ہو جایا کرتی ہے. حاجی مشتاق علیہ رحمہ کے اس وقت موجود تھی اور بھی سارا حال مصطفیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھا. لیکن ہمیں سنت نے الحمدللہ کرم فرمایا اور مجھے یہ کلام عطا فرمایا اور میں نے اسی وقت اس کلام کی نئی طرز بنا کر اسی وقت پیش کیا تھا. اس کے بعد بہت سارے ناتخوانوں سے فیض حاصل کیا پیش کر رہا. اسی طرز میں کلام پیش کر رہا. بہت مشہور کلام مل کر پیش کریں گے, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. الحمدللہ آج تک اپنے ہی طرزوں کا انتخاب کیا گیا. آج تک اپنی ہی ہزاروں الحمدللہ طرزیں اپنی ہی پڑھی ہوئی. کبھی میرا ذہن نہیں کہ میں کسی کا پڑھا ہوا کلام یا کسی طرزوں کو پڑھوں. ہاں الحمدللہ اپنی طرزوں کو ہزاروں ناتخوان پر پیش کیا ہوگا. میں نے کبھی کسی ناتخوان کی پڑھی ہوئی طرزیں نہیں پڑھتا ہوں. یہ طبیعت ہے شروع سے. تو اور آج کل جو ماحول چل رہا ہے ناتخوانی کی, اور جو بدتمیز قسم کے لوگ جو اسٹیج پر آ کر جس کو آپ بڑی عزت دے کر سنتے دم دمادم ہو رہا ہوتا ہے, بدتمیز قسم کے لوگ جو اللہ کے نام کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں, آقا علیہ السلام کے نام کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, آپ ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہے ہوتے ہیں, بڑی ادب سے آپ سن رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑے سخت الفاظ ادا کر رہا ہوں. اختر رضا خان صاحب نے آج کل جو یہ دھم دھمادم جو ذکر والی نعتیں پڑھی جا رہی ہیں, ان لوگوں کو بے ادب فرمایا ہے, فاسق کو فاجر فرمایا ہے. فاسق کو فاجر وہ ہوتا ہے کہ جو اعلانیہ طور پہ گناہ کرتا ہے. فاسق کو فاجر اس کو کہا جاتا ہے. تو ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اسے ناتخوانوں سے. اپنے بچوں کو بچائیں, اپنے آپ کو بچائیں. ہمیں اتنی تمیز ہونا چاہیے, ہمیں اتنا پاس ہونا چاہیے کہ ہم جس کی نعت سن رہے ہیں, جن کی نعت سن رہے ہیں, تو ان کی ثناخوانی کا انداز کیا ہونا چاہیے. ثناخوانی کیا ہوتی ہے؟ ہزار مرتبہ زبان کو دھوئیں پھر بھی ہم ثناخوانی کا حق ادا نہیں کر سکتے. آج کل جو ناتخوانی جو کر رہے ہیں, ناتخوان یہ بے ادبی کر رہے ہیں, یہ علماء اکرام کو ناراض کر رہے ہیں. یہاں تک اسٹیج پہ یہ بدتمیزیاں کرتے ہیں. وہ لوگ جو کل تک پبلک میں بیٹھنے کے قابل نہیں تھی, آج وہ اسٹیج پہ بیٹھ کر جو بے ادبی کر رہے ہیں اور ہم ان کو سن رہے ہیں. تو خود کو بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں. ایسی ثناخوانی یہ ثناخوانی یہ بے ادبی ہے, اور بے ادبی کو سننا بھی یاد رکھیے گا, بے ادبی ہے. تو خود بھی اپنے آپ کو بچائیں. میں اکثر محفلوں میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بے ادبی ہو رہی ہے, جہاں بے ادبی ہوگی وہاں خاک سوہانی ہوگی. تو اپنے آپ کو بھی بچائیں, اپنی اولاد کو بھی بچائیں. علماء نے جو ہمیں ناتخوانی کا حکم فرمایا بس اسی کو فالو کریں. میں تو حیرت کرتا ہوں, بے شمار دیندار قسم کے لوگ جو ان کو جھوم کے سن رہے ہوتے ہیں. ارے اللہ کے بندو, اتنی تو تمیز ہونا چاہیے کہ جو سن رہے ہو اس کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں. تو علماء نے منع فرمایا ہے. اعلیٰ حضرت کے پوتے حضرت اختر رضا خان صاحب ازہری دامت برکات العالیہ نے بھی واضح طور پہ فرمایا ہے کہ یہ بے ادبی ہے اور فاسق و فاجر لوگوں کا طریقہ ہے. علماء نے اس پر متفقہ جو وہ اظہار بھی کیا ہے کہ ہم اس پر متفق ہیں. تو ارادہ کر لیجیے کہ یہ ذکر والی نعتیں بھی نہیں ہے. اس کو ذکر بولتے ہیں, ذکر تو ہم ساری زندگی کرتے رہیں گے, لیکن یہ ذکر کی بھی بے ادبی ہے. ارادہ کر لیجیے کہ انشاءاللہ جو معیاری نعتوانی, جو ادب والی نعتیں وہی سنیں گے انشاءاللہ. بابا تو بھولیں گے انشاءاللہ, تاکہ ہم سب گواہ بن جائیں, ہماری زمین بھی گواہ بن جائے کہ اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی بے ادبی ہوتی ہے جس نعتوانی, اس سے انہوں نے اجتناب کا اظہار کیا تھا, اور معیاری با ادب نعتوانی جو ہے اس کا اظہار کیا تھا کہ ہم یہ سنیں گے. میں آپ کو کہوں, بے شک میں میرا لاسٹ ٹائم جو ساؤتھ افریقہ جانا ہوا ہے, بے شمار لوگ ایسے لوگ کہ جو علماء کو فالو کرتے ہیں,
ان لوگوں نے ناخوانیاں سننا چھوڑ کہ ایسے بے ادب لوگوں کی وجہ سے شیخ بھائی ہمارا دل ہی کرتا ہم ناخوانی سنیں. لیکن میں تو حیرت کرتا ہوں کہ ہمارے اسلامی بھائی بھی سن رہے ہوتے ہیں جھوم جھوم. حالانکہ امیر سنت نے اتنے سخت الفاظ ادا فرمائے بچا کریں ناخوانی سے, اس طرح کی ناخوانی سے بچیں. اور اگر کوئی بھی ناخواہ یا خامخواہ ہو آپ ترجیح معیاری ناخوانی کو دیجیے. آئیے مل کر پڑھ لیجیے, اگر مل کر پڑھ لیجیے تو انشاءاللہ آقا علیہ السلام کے خانوں میں نام شمار ہو جائے گا. تیری گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو, سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو, سینے سے لگا لو. اگر یہ جملہ باوجہ بلند کہہ دے, پتہ نہیں ہم میں سے کس